سامعین کرام، جب بندے کو لگتا ہے کہ اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اور انہیں کچھ نصیحتیں کرنی چاہیے، کچھ باتیں سمجھانی چاہیے، تو وہ اپنی زندگی میں سب سے اہم جو بات ہوا کرتی ہے ان کا انتخاب کرتا ہے۔ کچھ باتیں لسٹڈ ہوتی ہیں ان کے پاس میں، 100 سالہ زندگی میں اگر ہو تو 99 سال گزارنے کے بعد 100ویں سال وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس دن بھی آخر دن یا کچھ دنوں میں فیصلہ کرتا ہے کہ آج مجھے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھانا ہے اور مجھے یہ باتیں اپنے بیٹوں کو کہنی ہے۔ برسوں کا تجربہ، برسوں گزارے ہوئی زندگی میں سے چند باتیں منتخب کر کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے، اے میرے شہزادے، زندگی میں نے کیسے گزاری یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن تجھے اتنا کہوں گا کہ ان باتوں پر عمل کر لینا۔ یہ ہوتی نصیحت کی باتیں، اور اس میں خوبصورت بات یہ ہوتی ہے جب نصیحت کی جاتی ہے تو باپ سختی نہیں کرتا ہے، نہایت نرمی کے ساتھ کہتا ہے، یا بنیا، قرآن کا حکم ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اور یہ نصیحت کا سب سے اچھا طریقہ، سختی کے ساتھ نصیحتیں نہیں کی جاتی، نرمی کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اور کچھ نصیحتیں قرآن کی میں آپ کے سامنے رکھوں آج، آپ سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جینے کے سلیقے کیسے سکھائے ہیں۔ پہلے بات عقیدوں کی ہے، اس کے بعد میں جو سماجی معاملات ہیں، معاشرتی کام ہیں، ان کے متعلق سمجھایا ہے، اور ذکر بھی کیا تو کس کا؟ عام شخص کا نہیں کیا، اس شخص کا ذکر کیا جس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے حکمت سکھائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ بعض علماء انہیں نبی کہتے ہیں اور جمہور انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، لیکن حکمت کی جب بھی بات آتی ہے، سر فہرست کسی کا نام آتا ہے تو ان میں لقمان کا نام آتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اتنا ماہر تھا کہ ہر بیماری کا علاج اس کے پاس مل جایا کرتا تھا۔ ہاں، اگر کوئی دل کا مریض ہے تو علاج، جسمانی مریض ہے تو علاج ہے، مشورے طلب کرنے ہو تو لقمان ان کے کام آ جایا کرتا تھا۔ لیکن جب بات آئی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی، تو لقمان نے طریقہ کچھ اور اختیار کیا، اور کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ، اور نصیحتاً کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرا دینا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا جرم ہے، ایک ظلم ہے، ظلم۔ پہلی نصیحت کیا نہ کرنا؟ شرک نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے، کائنات بنانے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں آپ؟ عربی کا قاعدہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھ کر دوسری جگہ رکھ دینا ظلم ہے۔ مطلب ٹوپی سر پر رکھنے کی چیز ہے، اسے یہاں نہ رکھ کر پاؤں میں رکھ لینا ظلم ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا، ان کے سامنے ہلکا سا جھک کر ملنا ادب ہے، لیکن ان کے سامنے سینہ تان کر چلنا ظلم ہے۔ یہ آواز پست رکھنا ادب ہے، آواز تیز کر کے بات کرنا ظلم ہے۔ یہ کسی کو حق دینا انصاف عدل ہے، اور اگر اس کا حق مان لیا جائے تو ظلم ہے۔ یہ ظلم ہر ایسا مسئلہ کہ اس کی جو جگہ ہو اسے وہیں رکھا جائے تو انصاف ہے، عدل ہے، اور اگر اس جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ بڑے مسئلے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے ہی مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں اپنا خدا کہا جائے۔ تو اگر کوئی بندہ مخلوق کو اٹھا کر اپنا خدا ماننے لگے، مخلوق کو اپنا معبود ماننے لگے، مخلوق کی پرستش کرنے لگے جن کی حیثیت کچھ نہیں، تو گویا کہ اس نے ظلم عظیم کیا ہے۔
بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی مخالفت کر لی تو اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے، شدید العقاب ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر دوسری نصیحت کی بات کریں تو کہتے ہیں اب نصیحت کی بات تو کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات کی، چلتے چلتے ذرا بات سنیں، ایک نصیحت آ گئی، شرک نہ کرنا ظلم عظیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سمجھاتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو ان کے والدین کے متعلق پختہ تاکید کر دی ہے۔ وہ کیا؟ اب کہتے ہیں حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو پختہ تاکید کی ان کے والدین کے بارے میں کہ ان کی ماں ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری پر اپنے بچے کو لادے ہوئے پھرتی ہے، ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری، پھر اس کے بعد وہ فصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، وہ 2 سال مدت دودھ پلانے کی، 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، ہاں میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا شکر ادا کر، اور میری ہی جانب تجھے پلٹ کے آنا ہے۔ اب بات سمجھیں ذرا، ماں کی بات کی نا، یہ احسان بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ محبتیں جو اللہ سمجھاتا ہے نا کہ شرک کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد میں ماں باپ کی محبت کی بات کی جا رہی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے ایک مسئلہ آپ کو نازک کا، کیونکہ آپ کا دعویٰ، میرا دعویٰ، کائنات کے ہر بچے کا، بیٹے کا دعویٰ ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ان کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ان کا اچھا نہیں سوچ سکتا، ماں باپ ہی ہیں جو اپنا سب کچھ اپنے بیٹوں کے لیے قربان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ اس انداز سے کہ ماں ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری اسے لادے ہوئے پھرتی ہے، جب پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کمزوری ہے اس پر، کھا نہیں سکتی، وہ پی نہیں سکتی ہے، سو نہیں سکتی ہے، لیکن اس کمزوری کو برداشت کرتے ہوئے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر لادے ہوئے پھرتی ہے، وہ اسے کمزوری نہیں ہے۔ درد کون برداشت کرتا ہے؟ ہم اور آپ کرتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کرتے یہ برداشت، یہ مائیں برداشت کرتی ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے اس درد کو سمجھ تو، تجھ پر ذرا سی پریشانی آئے تو تڑپ جاتا ہے، ذرا سی چوٹ لگے، کانٹا بھی چبھے تو تڑپ جاتا ہے۔ اچھا ایسا ہے، اگر صاحب اولاد ہوں تو ذرا سوچو کہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے جی تو چلنے بھی نہیں جانتے صحیح سے، یا تھوڑا چلنے لگے ہیں، نازک ہے، محبت بلا کی ہے آپ کو ان سے، پاؤں میں اگر آپ کے بیٹے کے یا بیٹی کے کوئی کانٹا چپ جائے آپ تڑپ نہیں جائیں گے؟ آپ کی آنکھیں نہیں بھر آئیں گی؟ درد نہیں ہوگا آپ کو؟ ایک وقت گزار دیں گے اپنے بچوں کو پچکارتے ہوئے، انہیں چومتے ہوئے، ان کے پاؤں سے ہلاتے ہوئے، کیوں؟ محبت ہے کیا جناب؟ اس محبت سے کروڑوں درجہ بہتر ماں کی محبت ہے، جو تمہارے لیے وہ برداشت کرتی ہے، ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری میں تمہیں لیے پھرتی ہے۔ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی ہے، پھر بھی وہ بڑی کمزوری برداشت کرتی ہے، ایک وجود کو اپنے جسم سے باہر نکالتی ہے۔ جانتے ہیں کتنا درد ہوتا ہے، مرد پر اگر یہ درد ڈالا جائے تو مرد برداشت نہ سکے اور جان دے دے، اتنا شدید مسئلہ ہوتا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اس پر اور مزید کمزوری یہ بھی آ جاتی ہے کہ اتنا درد برداشت کیا ہے، 9 مہینے سنبھالا ہے، ابھی جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا تب بھی اسے لیے گود میں پھرنا ہے، پھر 2 سال تک اسے دودھ بھی پلانا ہے۔ کون برداشت کرتا ہے اتنا؟ مائیں برداشت کرتی ہیں نا، یہ تو ماں کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے تو کیا کرنا؟ انشکر لی، میرا شکر ادا کر۔ پہلی بات کہ میں تیرا خالق ہوں، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، تیری ماں کے پستان سے جو تجھے دودھ مل رہا ہے اس غذا کا سبب میں ہوں، میں نے بنایا ہے، وہ میں نے تجھے اس کی راہ دی ہے، میں نے بتایا ہے کہ تجھے یہاں سے غذا ملنی ہے، تو پہلے میرا شکر ادا کر۔ وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر کہ انہوں نے تیرے لیے مصیبتیں جھیلی ہے، درد جھیلا ہے۔ پھر کیا کہا؟ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، پیدائش کے مرحلے ہوں، انسان اپنی آخرت، اپنا اختتام، اپنی انتہا بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پھر کہتا ہے پلٹ کر تو میری ہی جانب آنا ہے تجھے۔ اور والد کی بات بھی کچھ اور ہے پیاروں، والد کے بڑے احسان ہیں ہم پر،
ہر مسئلہ آپ سمجھیں والد کسے کہتے ہیں. بس تھوڑی سی بات کہوں والد پر کہ آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. آسانی کے ساتھ والد کو جھڑک دیا ہم نے, اس کے سامنے سخت آواز سے بات کر لی, نظریں چڑھا کر اسے دیکھ لیا. آسان ہے یہ؟ نہیں پیارے. اگر میں جوان ہوں نا, مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. میں اپنے آپ میں ایک بادشاہ ہوں, میرے اپنے ہی وارے نیارے ہیں, میں کسی کے سامنے نہیں جھکنے والا. اور آج تو اپنے باپ کے سامنے چلا کر بات کرتا ہے. تیرا باپ تجھے کچھ کہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کا کام نہیں کرے گا. اتنی جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو اتنا بڑا کب سے ہو گیا؟ تو جانتا ہے کہ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا, تیرا باپ جوان تھا, اس کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی تیری طرح جوانی میں کہا کرتا تھا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا, نہیں غلامی کروں گا, میں بھی بادشاہ ہوں, میرے بھی کچھ مرتبے ہیں. لیکن جب تو پیدا ہوا ہے نا, جب تیری ذمہ داری اس پر آئی ہے تو اس کی بادشاہ خاک پہ مل گئی ہے. وہ تیری وجہ سے در در جا کر غلامی کرتا ہے, دوسروں کے آگے جھکتا ہے. تو پیارے اپنے غرور میں مت جی, وہ تیرا باپ تیرا بادشاہ ہے, تو اس کا خادم ہے. تجھ پر لازم ہے اپنے باپ کے قدموں میں گرا رہے, لازم ہے تجھ پر اپنے باپ کے لیے پانی لے کر کھڑا رہے, تجھ پر لازم ہے کہ اس کی خدمت کر, اس کی عزت کر, کیونکہ ایک باپ کی عزت بادشاہ سے بڑھ کر کی جاتی ہے. بادشاہ رعایا ہوگا, رعایا کا ہوگا, کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے, لیکن اس بادشاہ کی عزت ہم پر اتنی نہیں ہے جتنی باپ کی عزت ہے ہم پر. اس لیے اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, انسان کو ہم نے سخت تاکید کر رکھی ہے. پھر ایک بات سمجھا دی, ہاں خدمت کرنی ہے والدین کی, کہنا ماننا ہے ان کا. لیکن آگے قرآن کہتا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کیا کہا؟ اور اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک پر ابھاریں, تیرے ماں باپ تجھے کہیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر, اور پھر کیا کہا؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کے متعلق تو جانتا نہیں, ان کے بارے میں بھی کہتا ہے. تو فلا تطعهما, ان کی اطاعت نہیں کرنی, ان کا کہنا نہیں ماننا ہے. ہاں وصاحبهما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرنا ہے, بھلا سلوک کرنا ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے, صرف اسلام ایسا مذہب ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ شرک کر, لیکن تجھے علم نہیں, تو پھر بھی تجھے کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے. تجھے تو اللہ تعالیٰ کی پیروی ہی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنی ہے. لیکن شرک کے سبب ماں باپ سے نفرت نہیں کی جائے گی, ان کے سامنے اونچا نہیں بولا جائے گا, ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ نہیں کیا جائے گا, بات بھی بھلی کہی جائے گی, احسان کا معاملہ کیا جائے گا, سلوک اچھا کیا جائے گا. یہ ہے اسلام. اسلام سمجھاتا ہے مشرک ماں باپ کا بھی ادب لازم ہے تم پر. یہ آیت نازل ہوئی ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ سعد کیوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے, کیا دین نئے مذہب پہ چلا گیا ہے, چل پلٹ آ. کہتے ہیں کہ ماں کوئی چیز مجھے اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی, میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. ماں کہتی ہے کہ دیکھ اگر تو نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی, میں بھوکی مر جاؤں گی, میری جان جسم سے نکل جائے گی, دنیا تجھے کہا کرے گی, تانے دے گی کہ تیری وجہ سے تیری ماں مری ہے, تو اپنی ماں کا قاتل ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا تانا ہے نا. لیکن سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ماں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسلام نہیں چھوڑنے والا, تو ایک ماں ہے, تو جیسی 1000 مائیں بھی ہو تو اسلام پر قربان ہے. ماں آخر تھک ہار کر کھانا شروع کر دیتی ہے. سمجھتے ہیں اس بات کو آپ؟ برا سلوک نہیں, احسان کا معاملہ ہے. اللہ و رسول کی بات آئے تو کسی کا کہنا نہیں مانا جاتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ حدیث پاک کے آقا فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب بات اللہ تعالیٰ کی آ جائے تو مخلوق کا کہنا نہیں مانا جاتا. ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب بات آ جائے اللہ رسول کی, جب بات آ جائے شریعت کی, بات آ جائے اسلام کی, تو کوئی رئیس زیادہ نہیں دیکھا جائے گا, کوئی منصبدار نہیں دیکھا جائے گا, قوم کا بڑا نہیں دیکھا جائے گا. جب بات ماں باپ نہیں دیکھے جاتے ہیں تو قوم کا بڑا نہیں دیکھا جاتا. کوئی عالم بھی اٹھ کے اگر کہہ دے جو بات قرآن و حدیث کے خلاف وہ نہیں مانی جائے گی.
اس عالم کی بات اس لیے مانی جا رہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول کی باتیں کرتا تھا، لیکن عالم اٹھ کر اللہ اور رسول کے خلاف جاتا ہے، وہ منبر سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ بات اس کی ہے جو اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے، حقیقت وہی ہے جو اللہ اور رسول کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عالم کیا حیثیت رکھتے ہیں، نہیں، عالم کی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن عالم کی زبان سے نکلنے والی بات اللہ اور رسول کی بات ہے تو اسے مانا جائے گا۔ میں عالم نہیں، عالم ہی کی بات نہیں ہے، صرف ایک عالم ہی مبلغ نہیں ہے اسلام کا، ایک فرد مومن، ہر ایک بندہ مسلم مبلغ ہے اسلام کا، لازم ہے اس پر اسلام کے پہرے داری کرے، لازم ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پہرے داری کرے۔ یہ مسئلے کہاں سے لے آئے؟ خدا معاف کیجئے گا اگر برا لگے تو، میں اس حق کا آدمی ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے بیان کرتے ہوئے، لیکن خدا ایک بات کہوں گا کہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے وہی کام اس میں کیا جائے۔ زمانے سے چلتا آ رہا ہے فلاں کرتے نہیں میٹر کرتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس چیز کی، بات اتنی ہے کہ پہلے علم نہیں تھا، کیا تھا ہم نہیں جانتے، لیکن اگر یہ بات درست نہیں ہے تو آج پتہ چلا تو آج سے درست نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے آج سے۔ پتا ہے کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں میں؟ ذمہ دار کل اٹھ کر آپ نہ کہتے کہ خدا پوچھے تم سے کہ تم نے یہ کام کیا بروز محشر میں، اور تم یہ کہہ دو کہ حضرت وہ فلاں عالم بیٹھا تھا سامنے میرے، میں نے یہ بات کہی تھی تو اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، مجھے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ بات ممبر کی ہوتی ہے، مسجدوں کی ہوتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے، نہیں کہنا مانا جائے گا کسی کا۔ مسجد جو ہے نا، مسجد کس لیے بنائی گئی ہے بتائیں مجھے آپ، سوال ہے آپ سے، مسجد بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ فلاحی کام کرنے ہیں آپ کو، فلاحی کام کرنے ہیں، قوم کی ترقی، اللہ بہت کامیاب کرے۔ اتنا وقت ہو گیا آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ قوم کا اتحاد کیسے ہوگا، اتنے وقت سے سمجھا رہا ہوں کہ قوم کامیاب کیسے ہوگی۔ ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ کیسا دے، مسجد کے اندر سب صف ہو جاؤ تم اتحاد پا جاؤ گے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد ہاتھ جدا ہو جاتے ہیں، کیسی کامیابیاں ہیں؟ مسجد میں ایک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا حکم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس انداز سے کھڑے ہو جاؤ کہ پاؤں سے پاؤں مل جائے، کندھے سے کندھا مل جائے، جسم سے جسم مل جائے، ایک تھوڑا سا بھی حصہ خالی نہ رہے کہ جس میں شیطان آ جائے۔ یہ اتحاد ہے، اسلام تمہاری صفیں مرتب کرتا ہے، اسلام تمہیں سمجھاتا ہے تمہیں اتحاد کیسے کرنا ہے، ایک بھائی دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کامیابیاں یہاں ہیں، لیکن ہم یہاں آ کر تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن باہر پہنچتے ہیں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہے، ہمارے جسم ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں، گلے ملنا پسند نہیں، تو اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے آپ کو مسجد سے لے کر اپنے گھر تک ہاتھ ملانے ہوں گے، مسکرانا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ مسجد جو بنی ہے وہ فلاحی کاموں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میری چیز گم گئی ہے، کسی کو ملی ہے کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ کرے تیری چیز تجھے نہ ملے۔ بد دعا دی آقا نے، ایسی بات کی جس سے سخت بات۔ پھر آقا نے کہا کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو خدا را لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب بات اللہ تعالیٰ کی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ آ جائے تو مخلوق کا کہنا نہیں مانا جائے گا، بات مانی جائے گی اللہ اور رسول کی۔ ادب کے ساتھ عرض ہے، پھر آگے ذرا سنیں، اللہ کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ، کہنا کس کا ماننا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ، جو اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اس کا کہنا مان لینا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس وقت حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق ہمیں بھی تو اسلام کے بارے میں بتاؤ نا، آخر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ نرم لہجہ تھا ابو بکر کا، کہنا ہی کیا، ان کا زبان ہی کچھ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے الگ ہی چاشنی رکھی ہوئی تھی ان کے زبان میں۔ اور سب سے زیادہ بڑے بڑے جو رؤساء تھے کفار کے، جو اسلام میں پلٹ کر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بنے، ان کے دلوں پر اثر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کا تھا۔ یہ سب کے سب جو ابو بکر صدیق سے پوچھ لیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام پیش کریں ہم پر، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کہنا کس کا ماننا ہے؟
اس کا کہنا ماننا ہے جو اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں جھکا دیتا ہے، جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کہنا اسی کا ماننا ہے۔ ثم الی مرجعکم، ہاں پھر تمہارا پلٹنا ہے ہماری ہی جانب۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے جو تم کرتے ہو نا ہر ایک بات کا پتہ دے دوں گا تمہیں، ساری باتیں بتاؤں گا، جو جو کرتے ہو سب کچھ بتاؤں گا۔ اب آگے دیکھیں، اب واپس نصیحت شروع ہوتی ہے۔ ایک نصیحت ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچ میں باتیں رکھی جو ہماری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں وصیتیں تھی۔ اب ذرا دیکھیں دوسری نصیحت ہوئی، یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، اور دوسری نصیحت کیا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، ایک دانے کے برابر کوئی برائی ہو، ایک دانے کے برابر کوئی برائی ہو، کسی چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ ہم ہی تنہائیوں کے مالک سوچتے ہیں کہ چھپا کر کر لوں گا، نظر نہیں آئے گا کسی کو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی کچھ بھلا کیا ہے نا تو اللہ اسے دکھا دے گا، وہ دیکھ لے گا بروز محشر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھ لے گا اسے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ مثال اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ نے کہا چٹان میں ہو، چٹان میں چھپی ہوئی چیز ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، آسمان میں کوئی چیز ہے ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، زمین کے تہوں میں کوئی ہو تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن اللہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ اگر چھوٹی سی برائی کسی نے کہی ہے، زمین و آسمان سے چھپی ہو، چٹانوں میں چھپی ہو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہو، دل کے اندر چھپی ہو، اللہ جاننے والا ہے، اور بروز محشر سب کے سامنے اللہ لا کر کھڑا کر دے گا۔ مطلب سمجھاؤں میں آپ کو، چہرے کے سامنے ہم بڑے اچھے ہیں، چہرے کے سامنے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، مسکرا کر مل تو لیتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بھلے ہیں، لیکن جب رخ بدل جاتا ہے، گھر کے اندر جاتے ہیں، محفلیں بدل جاتی ہیں، پھر برائیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر چغلیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسے کیا معلوم، وہ تو جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ گنوار، اسے تو پتہ ہی نہیں، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں، وہ دکھاوا کرتا ہے، اس میں مزے والی بات نہیں ہے۔ کیوں پیارے، آخر ایسی باتیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ چہرے پر تو نے یہ صفت اختیار کر لی کہ بھلا کہہ لیا ہے، اس کے سامنے اچھا ہو گیا، اس سے پیٹ پھیر کر نکلا ہے کسی بندے سے، کسی مسلمان سے، پھر تو اس کی برائیاں کرنے لگ گیا ہے۔ نہیں، اچھا زبان پہ نہیں کہا، دل میں تو برا جان رہا ہے۔ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، اور یہ دل میں کینہ، حسد، کپٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے ایسا کیا، اللہ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہاں ہم میزان قائم کریں گے، ان میزانوں کے اندر اعمال جو ظاہر ہیں یہ بھی تولے جائیں گے، اعمال باطن ہیں یہ بھی تولے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا تم سے، تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تولا جائے گا، روزے نہیں رکھے، تولا جائے گا، عبادتیں نہیں کی، تولا جائے گا، ہاں تم نے مسلمانوں کو حقیر جانا ہے، تولا جائے گا، تم نے حسد رکھا ہے یہ بھی تولا جائے گا، تم نے بغض رکھا ہے تولا جائے گا، زبان سے کسی کو برا کہا ہے یہ بھی میزان عمل پر تولا جائے گا۔ کیا کریں گے پھر؟ نہیں جناب، ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ تولے گا، اس لیے کہا بچ کے رہنا ان چیزوں سے میرے بیٹے، برائی چھوٹی ہی صحیح بچ کے رہنا۔ پھر آگے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور برائیوں کے بدلے جو مصیبت پہنچتی ہے وَاصْبِرْ، ان پر صبر کر لے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ اہم کاموں میں سے ہے۔ پہلے بات کس کی ہوئی؟ دیکھیں قرآن کیا سمجھا رہا ہے۔ پہلے بات ہوئی عقیدے کی، پھر بات ہوئی اعمال کی، ان اعمال کی جو پوشیدہ ہوں، پھر بات کی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، برائی سے روک،
بھلائی کا حکم دے. یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے, نماز بھی پچھلی امتوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, برائی سے روکنا, بھلائیوں کا حکم دینا, یہ بھی پچھلی امتوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن لقمان اپنے بیٹے کو کہتے اور ہمیں نصیحت قرآن کی ہے, ہاں لیکن جب تو نماز پڑھے گا, بھلائیوں کا حکم دے گا, برائیوں سے روکے گا, تجھے پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. ہاں اگر کعبے کے اندر جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈال دی جائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر گلا دبا دیا جائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جائیں, آقا طائف میں جائیں تبلیغ کے لیے تو ان پر پتھر برسائے جائیں, انہیں لہو لہان کر دیا جائے. اور ہم اور آپ ابھی تک تو دین تبلیغ پر کہاں آئے؟ ہم نے کیا بتا دیا لوگوں کو اسلام کے بارے میں, کیا سمجھا دیا ہے لوگوں کو اسلام, ہم نے خود ہی نہیں سمجھا ہے. ہم پہ کیا مصیبتیں آئیں گے؟ آئیں تو صحیح, بتائیں تو صحیح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں. مزہ نہیں آئے گا, لطف آئے گا, سکون ہوگا زندگی کے اندر, لیکن پریشانی آئیں گی. پریشانی نہیں آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ, صبر کر لینا ہے. اور یہی سب سے اہم کام ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ اہم کاموں میں سے ہے. آقا کریم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ, میری جانب سے ایک آیت ہی صحیح لوگوں کو پہنچا دو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, تو اسے کہیں گے بھائی جھوٹ نہ بول, سچ بول. سچ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے, سچ بولنے والا سچا لکھا جاتا ہے, اور سچ انسان کو جنت تک لے کے جاتا ہے. اور کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے, جھوٹ بولنے والا جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے, اور جھوٹ بندے کو جہنم تک لے کے جاتا ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں نا. آپ بتائیں لوگوں کو, اس انداز سے پیش کریں. آپ خوبصورت ہوں گے, لوگ خوبصورت ہوں گے. میں بھی مبلغ ہوں, آپ بھی مبلغ ہیں. اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے بولنے میں, آپ میری اصلاح کریں. اگر آپ سے کوئی بات ہو جائے, میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں. اور یہی سلسلہ چلتا رہا, نہ آپ کا دل برا ہوگا نہ میرا دل برا ہوگا, ہم دونوں ایک دوسرے کا سلوک سے رہیں گے. اب ایک اور بات جلدی, ایک نصیحت اور سردوں کر دو, 2 نصیحتیں اور باقی ہیں, جلدی کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک نصیحت اور کی, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. کیا کہا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے منہ چڑھا کر بات مت کر, سختی والی بات نہ کر, منہ چڑھا کر بات نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اور اللہ تعالی ہر اکڑنے والے, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. یہاں 2 باتیں ہیں, یہ ہے تکبر اور ایک اختیال. کیا ہے؟ تکبر اور ایک اختیال. پہلی بات ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ, امیر زادہ بڑا آدمی منصبدار ہے, وہ یہ سوچتا ہے غریب کی کوئی عزت نہیں ہے, غریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. غلط ہے یہ بات, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وقت کا سلطان ہو کہ خاک نشین کوئی شخص ہو, سب ایک صف میں آ کر برابر ہیں, کسی کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. بلکہ ایسا ہے کہ ایک غریب زادہ باہر نکلتا ہے, اس کی اتنی پوچھ نہیں ہونے والی. ایک امیر زادہ باہر نکلتا ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس میں غریب تھا, اس کا مکان تیرے پاس میں تھا, تجھے خیال آیا کہ وہ بھوکا ہے, تجھے خیال آیا کہ ابھی اس کے پاس کچھ ضرورت کا مال ہے کہ نہیں. تجھ سے سوال ہوگا, اس سے سوال نہیں ہوگا. عدل و انصاف تیرے ذمہ ہے, اس کے ذمہ نہیں ہے. تو پیاروں, جسے جتنا نوازے گا اس انداز سے حقارت کسی کے ساتھ نہ. تکبر میں آقا فرماتے ہیں بطر الحق وغمت الناس, تکبر ہے یہ کہ انسانوں کو تو حقیر جانا جائے اور پھر حق بات کو چھپا لیا جائے. تکبر نہ کریں. تکبر یہ ہے کہ بندہ مال و دولت میں ہو, اپنے اندر جو چیز ہے نا, میں عالم ہوں, میرا علم بڑا ہے اور کسی کا علم نہیں ہے, میں حسین و جمیل ہوں, میری خوبصورتی زیادہ, باقی تو بدصورت ہیں سب کے سب, میں مال و دولت کا مالک ہوں. اس انداز کی باتیں آتی ہیں نا, جو باتیں انسان کے اندر کی ہو نا, میں علم میں بڑا, میں نسب میں بڑا, میں خاندان میں بڑا, یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ تکبر کی. اختیال, میرا منصب بڑا ہے, میرے پاس بڑی مال و دولت ہے, میری عزت بہت زیادہ ہے. اس طرح کی باتیں یہ اختیال ہیں, اور دونوں باتیں کسی بندہ مسلمان کو جائز نہیں بلکہ حرام ہیں یہ چیزیں.
وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس انداز سے تیز نہ چلو کہ جیسے لوگوں کو برا لگے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ مولا کائنات فرماتے ہیں آقا کریم جب چلتے تھے نا تو یوں لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وقار کے ساتھ قدم اٹھاتے، ہلکا پاؤں زمین پر رکھتے، لمبا پاؤں رکھتے تھے۔ دور سے دیکھنے والا کو سمجھتا کہ وقار صاحب حیثیت شخص آ رہا ہے، لیکن زمین پر پاؤں مارتے نہیں تھے۔ ذرا سوچیں اب آپ ہمیں چلنا کیسے چاہیے؟ بہت دھیرے دھیرے وقار کے ساتھ، اتنا دھیرے نہیں، ایک درمیانہ چال، جیسے لگے کہ کوئی صاحب حیثیت شخص چل رہا ہے۔ انشاءاللہ کبھی چلنے پر بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں دنیا کیا کہتی ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے جو کورسز کروائے جاتے ہیں ان میں کیا معاملے ہیں، اور رسول اللہ کی حدیثیں کہاں تک فٹ بیٹھتی ہیں۔ وہ تمام تر جو معاملات ہیں نا بہت حد تک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو چلنے میں درمیانہ اختیار کریں، کیوں؟ گھمنڈیوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ایک آخری نصیحت وہ یہ ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكْ، درمیانہ چال چل، اپنی آواز پست رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، درمیانہ چال چل، بھاگتا ہوا مت چل، اور آواز پست رکھ، چلا کر بات نہ کر، کیونکہ پہلا گندے مزاج لوگوں کا کام ہے جو بہت غلط چال چلتے ہیں، بھاگتے ہوئے چلتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں اڑتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكْ، آواز پست رکھ، یہ چچھورا کو کام ہے جو چچھورے بلند آواز سے چلا چلا کر تانا زنی کرتے ہوئے، آوازیں کستے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكْ، آواز پست رکھ۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر بات تیز کرنے کی ہے، آواز چلا کر بات کرنے کا مسئلہ ہے، تو آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیاروں یہ نصیحتیں ہیں آپ کے سامنے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اپنے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں رکھ دی۔ اب آپ پر ہے کہ آپ ان نصیحتوں کو اختیار کریں، اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں، اپنے بھائیوں کو کریں، اور ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اچھی اچھی نصیحتیں اپنے گھر والوں کو کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔